اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی جان بھی بچا سکتی ہے۔ بڑھاپے میں بڑے حادثے کسی بڑی بیماری سے نہیں بلکہ روزمرہ کی چند چھوٹی غلطیوں سے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی، ایک معمولی پھسلن یا ایک غلط عادت آپ کو سیدھا ہاسپٹل پہنچا سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 10 ایسی عام غلطیاں شیئر کروں گی جن سے بچ کر آپ اپنی زندگی کو زیادہ محفوظ، صحت مند اور پرسکون بنا سکتے ہیں، اور یقین مانیں ان میں سے کچھ غلطیاں شاید آپ بھی روزانہ کر رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نصرت جبیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 60، 70 اور 80 سال کی عمر میں بھی آپ صحت مند، باوقار اور خود مختار زندگی گزاریں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم بزرگوں کی صحت، حفاظت، ذہنی سکون اور روزمرہ زندگی سے متعلق ایسی معلومات شیئر کرتے ہیں جو واقعی آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں کہ وہ 10 غلطیاں جن سے بچنا ہر بزرگ کے لیے ضروری ہے وہ کون سی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی غلطی ہے وضو کرتے وقت ایک غلط حرکت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ وضو عبادت کا ایک خوبصورت حصہ ہے، لیکن اگر اسے جلدی یا غلط انداز میں کیا جائے تو یہی لمحہ خطرناک بھی بن سکتا ہے۔ بہت سے بزرگ وضو کرتے وقت واش بیسن یا سنک کے کنارے پر ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ 60 سال کے بعد جسم کا توازن پہلے جیسا نہیں رہتا ہے، اس لیے معمولی سی لغزش بھی کولے، گھٹنے یا کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر فرش بھی گیلا ہو تو مزید خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وضو زمین پر دونوں پاؤں جما کر کریں، اور اگر کمزوری محسوس ہو تو کرسی پر بیٹھ کر وضو کر لیں۔ عبادت سکون دیتی ہے، اس لیے اسے مکمل اطمینان اور حفاظت کے ساتھ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری غلطی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، نہانے کے بعد کپڑے کھڑے ہو کر پہننا کیوں خطرناک ہے۔ غسل کے بعد جسم کا درجہ حرارت اور بلڈ پریشر عارضی طور پر بدل سکتا ہے۔ اسی وقت اگر آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر شلوار یا پاجامہ پہننے لگیں تو توازن بگڑ سکتا ہے۔ کئی بار صرف چند سیکنڈ کی بے احتیاطی انسان کو فرش پہ گرا دیتی ہے۔ صرف چوٹ ہی نہیں لگتی بلکہ بڑھاپے میں ایک معمولی سا گرنا بھی مہینوں کی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اس عادت کو بدلنا بہت آسان ہے۔ نہانے کے بعد پہلے خود کو اچھی طرح خشک کریں، پھر کرسی یا بیڈ پر بیٹھ کر آرام سے کپڑے پہنیں۔ چند لمحوں کی احتیاط آپ کو بڑی پریشانی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ میرا تیسرا پوائنٹ ہے واش روم میں صرف ایک ربر میٹ آپ کو ہاسپٹل جانے سے بچا سکتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ حادثات کا شکار بناتی ہے تو وہ واش روم ہے، جہاں پانی، صابن اور ہموار ٹائلیں مل کر فرش کو انتہائی پھسلن والا بنا دیتی ہیں۔ خاص طور پر بزرگ افراد کے لیے ایک قدم بھی غلط پڑ جائے تو شدید چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس مسئلے کا حل بہت مہنگا نہیں بلکہ ایک اچھی کوالٹی کا اینٹی سلپ ربر میٹ ہے۔ اس کے ساتھ اگر ممکن ہو تو دیوار کے ساتھ مضبوط پکڑنے والی راڈ بھی لگوائیں تاکہ اٹھتے بیٹھتے سہارا مل سکے۔ چھوٹی سی حفاظتی تیاری مستقبل کی بڑی آزمائش سے بچا سکتی ہے۔ میرا 4تھ پوائنٹ ہے 60 کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کیوں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جوانی میں شاید زیادہ کھانا فوراً محسوس نہ ہو، لیکن عمر بڑھنے کے ساتھ جسم کی ضرورت اور ہاضمہ دونوں بدل جاتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے معدے میں اضافی بوجھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سستی، بدہضمی، تیزابیت اور سانس میں گھبراہٹ جیسی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بہت سے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ کھانا اتنا کھائیں کہ ہلکی سی گنجائش باقی رہے۔ آہستہ آہستہ چبا کر کھانے سے بھی کم مقدار میں تسلی محسوس ہوتی ہے۔ متوازن غذا، مناسب مقدار اور وقت پر کھانا نہ صرف جسم کو ہلکا رکھتا ہے بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی زیادہ توانائی اور سکون دیتا ہے۔ میرا 5واں مشورہ آپ کے لیے، کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کی عادت آج ہی چھوڑ دیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارا نظام ہاضمہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اگر اسی وقت فوراً لیٹ جائیں تو معدے کی تیزابیت اوپر کی طرف آ سکتی ہے۔ اسے سینے میں جلن، کھٹی ڈگاریں اور بے آرامی محسوس ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر بزرگ افراد میں یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ کھانے کے بعد کچھ دیر سیدھے بیٹھیں کے اندر ہلکی چہل قدمی کریں یا آرام سے گفتگو کر لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آرام کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے۔ یہ معمولی سی تبدیلی ہاضمے کو بہتر رکھنے اور روزمرہ کی تکلیفوں کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ چھٹی احتیاط، رات کو اندھیرے میں چلنے کی عادت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بہت سے بزرگ رات کو پانی پینے یا واش روم جانے کے لیے بغیر لائٹ جلائے چل پڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں گھر کا ہر کونا یاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر کے ساتھ نظر، رد عمل اور توازن پہلے جیسے نہیں رہتے۔ فرش پر پڑا ہوا جوتا، بجلی کا تار یا قالین کا مڑا ہوا کنارہ بھی گرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے رات کے وقت ہمیشہ ہلکی روشنی کا انتظام رکھیں۔ بیڈ کے قریب یا نائٹ بلب ضرور جلائیں یا سینسر لائٹ استعمال کریں۔ چند سیکنڈ کی یہ احتیاط ایک بڑے حادثے سے بچا سکتی ہے۔ 7 پوائنٹ اور میرا مشورہ ہے، گھر میں عام چپل پہننے کی غلطی نہ کریں۔ اکثر لوگ گھر کے اندر پرانی، ڈھیلی یا گھسی ہوئی چپل استعمال کرتے ہیں، لیکن 60 سال کے بعد یہی معمولی سی عادت خطرناک بن سکتی ہے۔ اگر چپل کی گرفت کمزور ہو یا اس کا تلا گھسا ہو تو فرش پر پاؤں پھسلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر ماربل یا ٹائل والے گھروں میں بہتر یہ ہے کہ ایسی چپل پہنیں جس کا تلا اینٹی سلپ ہو، پاؤں کو اچھی طرح تھامے اور چلتے وقت آسانی سے نہ نکلے۔ آرام دہ اور محفوظ چپل صرف سکون ہی نہیں دیتی بلکہ آپ کے قدموں کو بھی اعتماد فراہم کرتی ہے۔ 8 پوائنٹ اور آپ نے جو احتیاط کرنی ہے، بھاری چیز اکیلے اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ کئی بزرگ آج بھی اپنی جوانی کی طاقت کو یاد رکھتے ہوئے بھاری بالٹی، گیس سلنڈر، آٹے کی بوری یا فرنیچر خود اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جسم کی طاقت وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اچانک وزن اٹھانے سے کمر میں شدید کھچاؤ، کندھے کی تکلیف یا توازن بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز بھاری ہو تو کسی گھر والے سے مدد مانگنے میں ہرگز ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اگر خود اٹھانا ضروری ہو تو گھٹنوں کو موڑ کر آہستہ سے وزن اٹھائیں، کمر کو جھٹکا نہ دیں۔ احتیاط طاقت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ 9 مشورہ آپ کو ہے کہ دوا وقت پر نہ لینا سب سے مہنگی غلطی بن سکتا ہے، اس لیے ٹائم پر دوائی لیا کریں اپنی۔ بڑھتی عمر میں بہت سے افراد بلڈ پریشر، شوگر یا دیگر بیماریوں کی دوائیں باقاعدگی سے لیتے ہیں، لیکن کبھی مصروفیت، کبھی بھول جانے اور کبھی طبیعت بہتر محسوس ہونے کی وجہ سے دوا چھوڑ دینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوائیوں کا اصل فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب انہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق باقاعدگی سے لیا جائے۔ اگر وقت یاد رکھنے میں مشکل ہو تو موبائل میں الارم لگائیں یا ہفتہ وار دوائیوں کا ڈبہ استعمال کریں۔ اپنی مرضی سے دوا کم یا بند کرنے کی بجائے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ میرا 10 پوائنٹ، پیاس نہ لگے تب بھی مناسب مقدار میں پانی پینا ضروری ہے۔ 60 سال کے بعد اکثر لوگوں کو پیاس پہلے کی نسبت کم محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جسم کو پانی کی ضرورت بھی کم ہو گئی ہے۔ پانی کی کمی سے کمزوری، چکر آنا، قبض، پیشاب کے مسائل اور تھکن جیسی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صرف پیاس کا انتظار نہ کریں بلکہ دن بھر تھوڑی تھوڑی مقدار میں پانی پیتے رہیں، خاص طور پر گرمی کے موسم میں۔ اگر ڈاکٹر نے کسی بیماری کی وجہ سے پانی کی مقدار محدود نہ کی ہو تو مناسب مقدار میں پانی پینا صحت کے لیے ایک سادہ مگر نہایت مفید عادت ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں لیکن احتیاط کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ آخر میں ایک ایسی بات جو ان تمام نصیحتوں سے بھی زیادہ اہم ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں توکل اور احتیاط دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی جان اور صحت کی حفاظت کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی احتیاط کرنا ایمان کے خلاف نہیں بلکہ اس کا حصہ ہے۔ اس لیے گھر میں حفاظت کے اصول اپنائیں، صحت کا خیال رکھیں، دوائیں وقت پر لیں اور ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو بڑھاپے کو زیادہ محفوظ، پرسکون اور برکت بنا دیتا ہے۔ آج ہم نے 10 چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بات کی ہے۔ ان سے بچ کر آپ نہ صرف خود کو غیر ضروری چوٹوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ ایک باوقار، پرسکون اور خود مختار زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں والدین، دادا دادی، نانا نانی موجود ہیں تو یہ معلومات ان تک ضرور پہنچائیں۔
ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اپنے کو بڑے حادثے سے بچا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، مفید لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بزرگوں کی صحت، حفاظت اور بہتر زندگی سے متعلق ایسی ہی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، صحت مند رہیں، محفوظ رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، کیونکہ آمین کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ خدا حافظ۔